السلام علیکم۔ کیپٹل انسائٹ کے ساتھ رانا عثمان اور محمد ظریف حاضر ہے۔ آج کے اس خصوصی پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد جس کی پولیس کے اوپر تقریباً سالانہ اربوں روپے کے اخراجات آتے ہیں، تو اس پولیس کے اندر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ جو قانون کے محافظ ہیں، جن کو اس لیے جن کو جو ہے وہ بھاری بھرکم تنخواہیں دی جاتی ہیں، جن کو تمام تر سہولیات دی جاتی ہیں، وہ محکمہ بھی جو لوگوں کی عزتوں کا محافظ ہے، وہ اس محکمے کے اندر ہی جو ہیں وہ ایسے لوگ عزتوں کے لٹیرے پیدا ہو گئے ہیں کہ جو لوگ خواتین تو درکنہ اب ان سے چھوٹے چھوٹے بچے بھی غیر محفوظ ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اسلام آباد میں ایک انتہائی خوفناک واقعہ پیش آیا، جس میں ایک پولیس اہلکار نے دو کم سن بچوں کے ساتھ زیادتی کی اور وہ کیا کیا حرکات کرتا رہا۔ اس کی ایف آئی آر بھی جو ہے سامنے آ گئی ہے، لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل کیپٹل انسائٹ کو جو ہے سبسکرائب کر لیں اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو، اور اس کے ساتھ ہی جو بیل کا آئیکن ہے اسے بھی کلک کر لیں تاکہ ہماری آئندہ ہر آنے والی جو ویڈیو ہے وہ آپ کو مل سکے۔ تو یہ جو واقعہ ہے، یہ رانا عثمان صاحب نے سب سے پہلے یہ خبر بریک کی تھی۔ اب کیونکہ یہ واقعے کی جو تفصیلات ہیں وہ سب کے پاس آ چکی ہیں، تو رانا صاحب آپ نے 15 تاریخ کو یہ وقوع ہوا تھا، 16 تاریخ کو آپ نے یہ بات مجھ سے کی تھی کہ یار اس طرح اسلام آباد سے ایک جو پولیس اہلکار ہے، سب انسپکٹر ہے، اس سے دو بچوں کو اغوا کر کے جو ہے وہ زیادتی اس طرح کا واقعہ جو ہے وہ ہے، لیکن آپ نے کہا تھا کہ میں جو ہے وہ دستاویزات کا یا ثبوت کا انتظار کر رہا ہوں۔ تو کیا کہیں گے رانا صاحب، کیا واقعہ ہے یہ؟ جی بالکل ظریف، انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، اور اس واقعے کو سنتے اور پڑھتے ہوئے جو ہے وہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ایک شخص اتنا درندہ صفت ہو سکتا ہے کہ پمز ہاسپٹل جو ہے جہاں پر یہ بچے موجود تھے، جن کو اس پولیس اہلکار نے اس کا نام کیا ہے؟ تھا صہیب پاشا اس کا نام ہے، اور یہ پمز ہاسپٹل میں جو ہے جیسا کہ اسی واردات کے چکر میں وہاں پر گھوم رہا تھا۔ اس کی کوشش تھی کہ کسی جو بھیک مانگنے والے بچے نہیں ہوتے ان کو، اور انہی بچوں کو بھی اس نے سمجھا کہ یہ بھیک مانگنے والے ہیں، ان کو اپنے ساتھ ورگلا کر لے گیا کہ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہو، بھیک مانگ رہے ہو، اس طرح ڈرا دھمکا کر گاڑی میں بٹھایا اور گاڑی میں اپنے ساتھ لے گیا۔ اور اس کے بعد اس درندہ صفت نے پہلے گاڑی میں ان سے غلط کام کیا، تھانہ شمس کالونی شاید لے کر گیا۔ تھانہ شمس کالونی اس کے بعد لے کر گیا۔ پہلے گاڑی میں ان کے ساتھ الٹی سیدھی گندی حرکتیں کرتا رہا، اس کے بعد بدفعلی کی، زیادتی کا نشانہ بن، زیادتی کا تھپڑ مارتا رہا، اور مطلب آپ سمجھ لیں کہ اس ویڈیو میں بتانا جو ہے وہ میں نامناسب سمجھتا ہوں، وہ الفاظ بھی ادا کرنا کہ بچوں کے ساتھ وہ درندہ کیا کرتا رہا۔ اس کے بعد میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ تھانہ شمس کالونی لے کر گیا بچوں کو۔ اچھا رانا صاحب، بچوں کی عمریں بتا دیں کیا کیا تھی؟ ایک بچے کی جو ہے عمر 11 سال اور ایک بچے کی 12 سال عمر ہے۔ دونوں بھائی تھے؟ دونوں بھائی تھے، اور جیسے کہ ان کے والد صاحب نے ایف آئی آر میں یہ لکھا ہے کہ میرا ایک بیٹا بیمار تھا، 8 سالہ بیٹا، ہاں 8 سالہ بیٹا بیمار تھا اور میں ہسپتال آیا ہوا تھا، اور یہ بچے میرے ساتھ آئے تھے، ان کو جوس لینے میں نے بھیجا تھا۔ ان کی والدہ کدھر ہے؟ فوت ہو چکی ہے میرے خیال، جو متن مقدمہ آیا ہے اس کے مطابق، ابھی جو انفارمیشن لیٹسٹ آئی اس کے مطابق وہ ان کے والد نے بتایا ان کی والدہ جو ہے وہ فوت ہو چکی ہیں۔ لیکن یہ دیکھیں کتنا افسوسناک واقعہ پیش ہے، اور یہ میں آئی جی صاحب کو سلوٹ پیش کرتا ہوں، ڈی آئی جی کو بھی جو ہے وہ میں سراہتا ہوں۔ ویسے ڈی آئی جی اس قابل تو نہیں ہے اس کو سلوٹ کیا جائے، لیکن چلے اچھا کام ہے جو سلوٹ کرتا ہے۔ نہیں، ڈی آئی صاحب کے دیکھیں فوری طور پر اس کو برطرف کیا گیا اور اس پر ایف آئی آر درج کی گئی۔ آپ کو پتہ ہے کچھ افسران جو ہوتے ہیں وہ کبھی کہتے ہیں انکوائری ہو رہی ہے، کبھی یہ ہو رہا ہے، کبھی وہ ہو رہا ہے، لیکن ہاں اگر یہ خدا نہ خاصہ سی ایس پی کے خلاف ہوتا تو پھر یہ انکوائری تک ہی رہتا۔ یار لیکن ایک بات ہے، علی رضا کی ایک کوالٹی ہے کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ پنڈی میں بھی جب یہ رہے تھے، حالانکہ میرا ان کے ساتھ کوئی اتنا اچھا لحظان نہیں رہا کبھی، کیونکہ ہم بطور صحافی جب رابطہ کرتے ہیں تو مجھے اس طرح فیل ہوتا ہے کہ علی رضا جو ہے ایک مغرور آدمی ہے۔ لیکن یار مغرور ہو یا جو بھی ہو، بہرحال اس کی یہ کوالٹی کہ پنڈی میں بھی جب تھا نا تو کرپشن کے اوپر بھی تقریباً زیرو ٹالرنس تھی اس شخص کی، اس نے کافی سارے اہلکاروں کو نکالا، اور یہاں پر بھی اس کے آنے کے بعد ہم نے دیکھا جو کرپشن کرنے میں ملوث ہیں، لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، اس کی کتاب میں لحاظ نہیں ہے۔ اس شخص کی ایک اچھی عادت میں مانوں گا کہ یہ لحاظ نہیں کرتا۔ باقی ان کے ساتھ محفل کی ہے، گفتگو کی ہے، بڑے کھلے سے باتیں کرتے ہیں، ایک پی ایس پی افسر کو اس طرح کھل کے باتیں نہیں کرنی چاہیے، ہنسی مذاق بھی کرتے رہتے تو ہیں۔ بس اس کے بعد دیکھیں یہ اسلام آباد جیسے شہر میں ہو جانا، اور دیکھیں اب صرف جو پولیس جو ہے وہ نظر رکھتی ہے لوگوں پر اور کسی قسم کے کرائم پر، اس پہ اور کرمنل پر، لیکن بدقسمتی سے پولیس اپنے اندر جو کرمنل موجود ہیں
ان کے اوپر نظر رکھنے میں ناکام نظر آتے ہو. لیکن میں بتاؤں اس میں یہ جو واقعہ رپورٹ ہوا یہ پولیس اہلکاروں نے واقعہ رپورٹ کیا, یہ کسی باہر کے بندے نے رپورٹ نہیں کیا, کیونکہ باہر کا بندہ رپورٹ کرتا تو انہوں نے ماننی نہیں تھی. پولیس اہلکاروں نے اس کو رنگے ہاتھوں پکڑا, یہ بچوں کے ساتھ بدفعلی کر رہا تھا, پولیس اہلکاروں نے اسے پکڑا. اچھا جو ڈیٹیل رہا تھا کچھ میرے پاس آئی ہے جو میں آپ کو بتاتا ہوں. میرے پاس یہ ڈیٹیل آئی ہے, اب جو تازہ ترین اب تو ایف آئی آر بھی آ چکی ہے, سب کے پاس یہ جو ڈیٹیل ہے, لیکن جو تھانے کے اندر سے بتایا گیا کہ یار اسلام آباد پولیس کے چند ایک اہلکار ہیں جو بدفعلی کرتے ہیں, اور خصوصاً اسلام آباد پولیس کے اہلکار جو ہیں بھیک مانگنے والے بچوں کے ساتھ غلط حرکات کرتے ہیں, ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. اب مسئلہ پتہ ہے کہ بھیک مانگنے والے جو بچے ہوتے ہیں وہ یہاں کے پٹھان کمیونٹی ہے یا جو وہ جو گھی والے پنجابی جو بولتے ہیں, وہ یہ دو کمیونٹی کے بچے زیادہ ہوتے ہیں بھیک مانگنے والے. تو یا تو قبائلی علاقوں کے بچے ہیں ان کے ساتھ, یا پھر پٹھان مختلف علاقوں کے افغانستان والوں کے ان کے بچے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے. تو ایک باقاعدہ پورا گینگ ہے, ذرائع نے مجھے بتایا ہے کہ اسلام آباد پولیس کے اندر ایک گینگ ہے جو اس طرح کی حرکات کر رہا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ بھیک مانگنے والوں کو بچوں کو پکڑنا اسلام آباد پولیس کا کام ہی نہیں ہے. روک دیں, چائلڈ پروٹیکشن یونٹ ہوتا ہے جی یہ اسلام آباد پولیس کے. آپ نے دیکھیں سیب پاشا جیسے غنڈے, اس کو میں کہتا ہوں اس کو جوتیاں بھی ماریں, چتر بھی مارے جائیں, اور اس کو لتر بھی لگائے جائیں. اس طرح کے لوگوں کو لٹکانا چاہیے, اس طرح کے لوگوں کو جوتیاں اور ڈنڈوں سے کوئی سارا مسئلہ پتہ ہے کہ بچوں کو اغوا کرتے ہیں, بچوں کو اور اب ان بچوں کے ساتھ کیا ہوا, پہلے پکڑا, جو آپ کو پاس انفارمیشن آئی کہ پہلے پمپ سے اس نے تھوڑا آگے لے جا کے گاڑی میں زیادتی کا نشانہ بنایا, پھر تھانہ شمس کالونی میں بھی ایک پرچہ اس کے خلاف ہونا تھا, حوالات کے اندر بھی اس نے زیادتی کا نشانہ بنایا. نہ صرف زیادتی کا نشانہ بنایا, آپ وہ پڑھیں تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ معاف کرے, بچوں کے ساتھ ایسی غلط حرکات کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں ان کی. بس اب میں وہ الفاظ, میرے جیسے شخص بھی وہ الفاظ ادا کرنے سے قاصر ہیں. وجہ یہ کہ انہوں نے کہا وہاں پہ کیا, پھر اس کے بعد بچوں کو 2 دن اس نے وہاں پہ رکھا, وہاں پر بھی ان کو زیادتی کا نشانہ بناتا, پھر اس کے بعد اپنے ڈیرے پہ لے گیا, ڈیرے پہ بھی زیادتی کا نشانہ بنایا. 15 تاریخ سے یہ بچے ایک بات ہے بھائی, یہ کوئی آج کا واقعہ تھوڑی ہے. 15 تاریخ سے پمپ سے یہ بچے غائب تھے, باپ بیچارہ ان کا ڈھونڈتا رہا ادھر ادھر یہ وہ. اگر بھیک بھی مانگ رہے تھے تو یار غربت کی وجہ سے مانگ رہے تھے نا. تو اب دیکھیں 15 سے ایک بات ہے, یہ اس نے پہلے گاڑی میں زیادتی کا نشانہ بنایا, پھر تھانے لے جا کے, پھر اس کے بعد اپنے ڈیرے میں لے کے گیا, پھر اس کے بعد رات کے وقت کہیں تھانہ شمس کالونی کے دودھ میں بچوں کے ساتھ پھر غلط حرکت اپنی گاڑی میں کر رہا تھا. تو وہاں پہ پولیس کی ایک وین گھوم رہی تھی, اس وین نے اس کو دیکھ لیا. جب وین نے دیکھا تو پولیس والے جب گئے تو انہوں نے دیکھا بچوں کے ساتھ یہ غلط حرکت کر رہا ہے, ان کا اپنا پولیس اہلکار ہے. تو یار وہ پولیس والوں کو بھی سلام ہے جن بیچاروں نے جو ہے اپنی پیٹی بھائی کو پکڑا. ورنہ یہاں تو یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا ہمارے یہاں کہ یار یہ میری جو ہے وہ پیٹی بھائی ہے. ہماری سوسائٹی کے اندر مثال کے طور پہ وکلا بھی ایک مافیا ہیں, اچھا جس کے علاوہ صحافی بھی ہیں, مسلح جو ادارے ہیں ان کے لوگ بھی اپنی کمیونٹی کا کوئی بندہ آ جائے تو وہ کہتے ہیں اس کو سزا نہیں ملے گی جی, یہ تو ہمارا افسر ہے. تو اس ملک کے اندر سے یہ چیز ختم ہونی چاہیے جو کمیونٹیاں بن گئی ہیں. یعنی جب انصاف کو آپ نظام ہی نہیں چلنے دیں گے تو پھر تو یہ حساب ہوگا. برل ریئر رانا صاحب اب مقدمہ درج ہو چکا ہے, یہ ملزم گرفتار ہے. اس کی شکل دیکھ کے وحشت آتی ہے, یقین مانے آپ کو دیکھ کے کیسے کیسے لوگ آپ نے بھرتی کیے ہوئے ہیں, پڑھے لکھے نوجوان سلجھے اچھے ایماندار, ان کو روزگار نہیں ملتا. یہ سفارشی, جب تک اس ملک کے اندر سے سفارشی کلچر ختم نہیں ہوگا, سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا. اور ابھی مجھے ایک دفعہ ایک بندے نے بتایا, اس نے اسلام آباد پولیس کی سیف سٹی کے حوالے سے بتایا کہ وہاں کے ایس پی نے جو ہے وہ ایک خاتون کو بلا کے ہراساں کیا. 1-2 دفعہ سیف سٹی کے لوگوں نے مجھ سے فون کر کے پوچھا بھی, سیف سٹی میں تعینات, اب میں نام نہیں لیتا, مجھ سے کسی نے پوچھا کہ جی آپ نے کیوں ایسی بات کی. میں نے کہا جی آپ کو بھی پتہ ہے کہ آپ کو نہیں پتہ یہ بات. تو جس سے میری بات ہوئی اس نے بھی کہا ہاں بات تو تھی, لیکن کیونکہ میں خود بھی میں اپنے حوالے سے کنسرن تھی, میں نے کہا نہیں ہم کبھی کسی جو ہے خواتین یا ایسے لوگوں کے بارے میں ہم کبھی غلط الفاظ نہیں کہتے. تو بہرحال یہ دیکھو ہمارے سوسائٹی کے اندر وہ لوگ یہ جو ہراسگی ہے نا جی, یہ ختم ہونی چاہیے. چاہے کوئی ادارہ ہے, چاہے کوئی سوسائٹی ہے, اسکول ہے, گھر ہے, مدرسہ ہے, خواتین کو اور بچوں کو جو ہراساں کرنا ہے اس کے اوپر جب تک زیرو ٹالرنس ہوگی. اور اگر کسی سیکیورٹی ادارے کا یا جو محافظ ہے اگر ان میں سے کوئی شخص اس طرح کی حرکت کرتا ہے نا, بچوں اور خواتین کو ہراساں کرنے والوں کو بھی فوری سزا ملے گی تو یہ سوسائٹی ٹھیک ہوگی. ورنہ یہ تو جنگل کا معاشرہ بن چکا ہے, درندہ کا معاشرہ بن چکا ہے. تو بہت شکریہ. آج کے پروگرام کے ساتھ رانا عثمان اور محمد ظریف کو دیجیے گا اجازت. انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.